قبل اسلام بہت سی ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے سرکشی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور پھر عذاب الہی نے ان کو آن لیا۔ انہی میں سے ایک قوم ایسی بھی تھی جن پر عذاب الہی آیا اور انہیں بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ وہ بحر کلزم یعنی خلیج عقبہ کے ساحلی شہر ایلا کے کنارے آباد تھے۔ مچھلی کا شکار ان کا قدرتی ذریعہ معاش تھا۔ یہ قوم نسلاً بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قریباً 1100 کلومیٹر میں اس خطے میں آ کر آباد ہو گئی تھی۔ بنی اسرائیل کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یوم سبت یعنی سنیچر کا دن خاص اہمیت کا حامل ہے اور متبرک سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت میں عبادت الہی کے لیے ہفتہ کے 7 دنوں میں سے جمعۃ المبارک کا دن مقرر فرمایا تھا۔ بعد ازاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے اپنی روایات کجروی کی بنا پر اپنے پیغمبر سے اصرار کیا کہ ان کے لیے ہفتے سنیچر کا دن برائے عبادت مقرر کیا جائے۔ ہر چند موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے باز رکھنا چاہا، لیکن ان کا اصرار حد سے تجاوز کر گیا۔ آخر بذریعہ وحی الہی موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اصرار بے جا پر ہفتے کے دن کو جمعہ کا قائم مقام مقرر کر دیا ہے۔ آپ انہیں مطلع کر دیں کہ وہ اپنے اس مطلوبہ دن کی عظمت کا پاس و لحاظ کریں اور اس کی حرمت کو قائم رکھیں۔ ہم اس دن میں ان کے لیے خرید و فروخت، زراعت و تجارت اور شکار حرام کرتے اور اسے صرف عبادت کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے سبت کے بارے میں بنی اسرائیل سے عہد و واثق لیا کہ وہ اس کی حرمت کو برقرار رکھیں گے اور عبادت الہی کے سوا ان افعال کو اس دن اختیار نہیں کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ النساء کی ایک آیت میں اس حوالے سے بیان فرمایا کہ اور ہم نے ان بنی اسرائیل سے کہا سبت یعنی ہفتے کے بارے میں حد سے نہ گزرنا، خلاف ورزی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے اس کے متعلق بہت سخت قسم کا عہد و پیمان لیا۔ سبت کی حرمت کے متعلق موسوی قانون میں بنی اسرائیل کو کیا ہدایت دی گئی تھی؟ تورات انہیں یوں بیان کرتی ہے: پھر خداوند نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر کہا، تو بنی اسرائیل کو کہہ دے کہ تم میرے سبتوں کو مانو، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان کرنوں میں روشنی ہے، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ بس تم سبت کو مانو اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے۔ جو کوئی اس کو پاک نہ جانے وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم سے کٹ جائے۔ 6 دن کام کرنا لیکن 7 دن آرام کے لیے سبت ہے اور وہ خداوند کے لیے مقدس ہے۔ پس بنی اسرائیل سبت کو مانیں اور اسے اپنی پشت در پشت عہد ابدی جان کر اس میں آرام کریں۔ میرے اور اسرائیل کے درمیان یہ علامت ابدی ہے۔ طویل مدت تک بنی اسرائیل اپنے مطلوبہ روز عبادت یعنی سبت کی عزت و حرمت میں خدا کے لیے ہوئے عہد و پیمان پر قائم رہے اور جن باتوں کو اس دن میں حرام قرار دیا گیا تھا ان سے بچتے رہے، مگر آہستہ آہستہ ان کی روایتی کجروی اور مترمندانہ سرکشی بروئے کار آتی گئی۔ وہ سبت سے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ شروع میں یہ خلاف ورزی انفرادی اور خفیہ طریق پر ہوئی، مگر شدہ اس نے علی الاعلان جماعتی حیثیت اختیار کر لی۔ کیونکہ مچھلی کا شکار ان کا محبوب معاشی مشغلہ تھا، لہٰذا بنی اسرائیل اس کی خرید و فروخت کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ ہفتے کو وہ عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ قدرتی طور پر مچھلیاں پورے 6 دن تو جان بچانے کے لیے خاطر پانی کی تہہ میں پوشیدہ رہنے لگیں اور 7ویں یعنی سبت کے روز بلا خوف سطح آب پر تیرنے لگتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے ایک آزمائش اور قوت ایمانی کا بھی امتحان تھا۔ رفتہ رفتہ سبت کے علاوہ باقی دن مچھلیوں کو پکڑنا مشکل تر ہو گیا، یہاں تک کہ چھٹے دن یہ کیفیت ہو جاتی کہ گویا پورے کلزم میں مچھلی کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ مگر سبت کے روز وہ اس کثرت سے پانی پر تیرتی نظر آتی کہ جال اور کانٹے کے بغیر محض ہاتھوں سے بھی بآسانی گرفت میں آ سکتی۔ کچھ دن تک تو بنی اسرائیل صورتحال کو صبر آزما طریقے سے دیکھتے اور برداشت کرتے رہے۔ آخر صبر کا دامن ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ ان میں سے بعض نے ایسے ہیلے ایجاد کر لیے کہ ان سے یہ بھی ظاہر نہ ہو سکے وہ سبت کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور سبت کے دن مچھلیوں کی کثرت آمد سے بھی فائدہ اٹھا لیں۔ بعض نے یہ کیا کہ جمعہ کی شام سمندر کے قریب گڑھ کھود دیتے، جبکہ روز سطح آب پر مچھلیاں تیرنے لگتیں تو وہ نالیاں کھول دیتے تاکہ پانی گڑھوں میں چلا جائے۔ اس طرح مچھلیاں بھی پانی کے بہاؤ کے ساتھ ان میں چلی جاتیں۔
جب سبت کا دن گزر جاتا تو ایک شنبہ یعنی اتوار کی صبح مچھلیاں گھڑوں سے نکالتے اور کام میں لاتے۔ بعض یہ کرتے کہ جمعہ کے روز سمندر میں جال اور کانٹے لگا دیتے تاکہ سبت کے روز ان میں مچھلیاں پھنس جائیں۔ اتوار کی صبح وہ جالوں اور کانٹوں پر بڑے مسرور نظر آتے تھے۔ جب ان کے علماء حق اور مخلصین امت نے انہیں اس حرکت سے روکا تو انہوں نے مترزین کو یہ جواب دیا کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ سبت کے دن شکار نہ کرو، لہٰذا ہم اس کی تعمیل میں بروز سبت نہیں اتوار کے دن مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ رہی ہماری ترکیبیں، ان کی بابت خدا نے کچھ نہیں کہا، اگرچہ ان کا دل اور ضمیر اس پر ملامت کرتا تھا، مگر کجروی یہ جواب دے کر دنیا داروں کو مطمئن کر دیتی کہ ان کا ہیلہ خدا کے ہاں ضرور چل جائے گا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ صداقت و سچائی کے ساتھ دین کے احکام پر عمل کرنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے شرعی ہیلے نکال کر بے دینی کے الزام سے بچنے کی کوششیں کرنے لگے۔ یہ طرز عمل دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنا۔ جب ان چند ہیلہ ساز انسانوں کی حرکت کا علم دوسرے ہیلہ جو افراد کو ہوا تو وہ بھی ان کی تقلید کرنے لگے۔ آخرکار بنی اسرائیل کی بڑی جماعت بیابان دہل ہیلوں کی آڑ میں حرمت سبت کی خلاف ورزی کرنے لگی۔ ان کی حرکات بد دیکھ کر بستی کی ایک سعادت مند جماعت نے کمرے ہمت باندھی اور انہیں بد عملی سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر گناہ کاروں نے کچھ پرواہ نہ کی اور اپنی حرکت پر قائم رہے۔ اس پر سعادت مند جماعت کے دو حصے ہو گئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، ان لوگوں کو نصیحت کرنا اور سمجھانا بیکار ہے، یہ باز نہ آنے والے ہیں، یہ اس کام کو گناہ سمجھ کر کرتے تب تو یہ توقع تھی کہ شاید کسی وقت تائب ہو جائیں، لیکن یہ تو شرعی ہیلے تراش کر اپنی بدعملی پر نیکی کا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ بہت جلد ان پر خدا کا عذاب آنے والا ہے، لہٰذا اب ان سے کوئی بھی تعرض نہ کرے۔ یہ سن کر سعادت مند جماعت کے دوسرے حصے نے کہا، ہم اس لیے انہیں برابر نصیحت کرتے رہنا چاہتے ہیں کہ روز قیامت اپنے پروردگار کے سامنے یہ عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے آخر وقت تک ان کو سمجھایا اور نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کیا، لیکن انہوں نے ہماری بات نہ مانی۔ نیز ہم مایوس نہیں بلکہ توقع رکھتے ہیں کہ عجب نہیں یہ کبھی راہ راست پر آ کر اس بدعملی سے باز آ جائیں۔ بہرحال ہیلہ جو جماعت اپنے ہیلوں پر قائم رہتے ہوئے حرمت سبت اور شکار کی ممانعت کے احکام سے قطعاً غافل ہو کر اپنی بدعملیوں میں مشغول رہی، اب غیرت حق حرکت میں آئی اور مہلت کے قانون نے گرفت کی صورت اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جاری ہو گیا کہ جس طرح تم نے میرے قانون کی اصل شکل و صورت ہیلوں کے ذریعے مسخ کر دی، قانون پاداش عمل کے مطابق اسی طرح تمہاری شکل و صورت بھی مسخ کی جاتی ہے تاکہ دوسرے لوگ عبرت و بصیرت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ حضرت حق جل مجدہ نے کن کے اشارے سے انہیں بندر اور خنزیر کی شکلوں میں مسخ کر دیا، یعنی تبدیل کر دیا، اور وہ انسانی شرف سے محروم ہو کر ذلیل و خوار حیوانوں میں تبدیل ہو گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والی سعادت مند جماعت نے جب دیکھا کہ سرکش جماعت کسی طرح حق پر کان نہیں دھرتی تو مجبور ہو کر ان سے ترک تعلق کر لیا۔ کھانا پینا، خرید و فروخت، غرض ہر قسم کا اشتراکی عمل ختم کر دیا گیا، حتیٰ کہ اپنے مکانوں کے دروازے تک ان پر بند کر دیے تاکہ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رہے۔ چنانچہ جس دن بد کرداروں پر عذاب الہی نازل ہوا تو اس سالے جماعت کو گھنٹوں ان کے حال کی خبر نہ ہوئی۔ جب کافی وقت گزر گیا اور اس جانب سے کسی انسان کی نقل و حرکت کوئی صدا آتی محسوس نہ ہوئی تو انہیں اندیشہ ہوا کہ معاملہ دگرگوں ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھروں سے نکل کر وہاں گئے تو دیکھا صورتحال اتنی عجیب تھی کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، یعنی وہاں انسانوں کی جگہ بندر اور خنزیر نظر آئے جو اپنے عزیزوں کو دیکھ کر ان کے قدموں میں لوٹنے اور اپنی حالت زاروں کا اشاروں سے اظہار کرنے لگے۔ سعادت مند جماعت نے بحسرت و یاس ان سے کہا، ہم تمہیں بار بار اس خوفناک عذاب الہی سے ڈراتے تھے، کاش تم نے ہماری بات مان لی ہوتی۔ انہوں نے یہ بات سنی تو حیوانوں کی طرح سر ہلا کر اقرار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی ذلت و رسوائی کا دردناک نظارہ پیش کرنے لگے۔ جس بستی پر یہ حادثہ گزرا اس کے متعلق قرآن عزیز صرف یہ بیان کرتا ہے کہ وہ لب ساحل واقع تھی، یعنی وہ بستی ساحل سمندر پر واقع تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے ہیلوں سے بچنے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ احباب، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس انفارمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔